Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. معزز سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک صحابی کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے ضمن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضیلت بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی وہ خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر، حیات ظاہرہ کے اندر ایمان کے ساتھ اسے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یعنی صحبت اس کو حاصل ہو گئی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ وہ صحابی ہے، اس کی شان اس قدر ہے کہ تمام دنیا کے اغواص و ابدال اور پوری امت کے تمام صالحین، شہداء، اولیاء اللہ مل کر اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی چند آیات مقدسہ کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ پہلی بات میں نے جو ابھی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ڈیفینیشن صحابی کی بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک صحابی کی ڈیفینیشن بیان کر دی کہ ہو از صحابی، والذین معہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی جن کو آپ کی معیت حاصل ہوئی ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ هو الذی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان ومات علیہ، جو حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایمان کے ساتھ آپ کی صحبت حاصل کرے اور ایمان پر اس کی موت آئے، وہ ہے صحابی۔ تو الذین معہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ساتھ ہیں، آپ کی صحبت اور معیت جن لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ہر صحابی شامل ہے کہ جو ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحبت پائے اور ایمان پر فوت ہو۔ اس میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں، اس میں عمرو بن العاص شامل ہیں، اس میں حضرت ابو سفیان شامل ہیں، یعنی بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے صحابی تک تمام کے تمام اس ڈیفینیشن کے نیچے آتے ہیں، اس کلی کے نیچے آتے ہیں۔ یہ سارے اس کلی کے افراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ رکوع و سجود کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا اور اس کا فضل چاہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر نور ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید سجدے کرنے سے ان کے ماتھوں پہ نشان کالے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سیاہی کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ یہاں نور کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے چہرے پر نور ہو گئے ہیں۔ سیماہم فی سجودہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال ہے تورات میں اور یہ ان کی مثال ہے انجیل میں۔ آگے سارا اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے وہ لوگ جو ایمان پر فوت ہوئے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اجراً عظیما، مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس آیہ مبارکہ کو دیکھو اور پھر مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ جو بعض صحابہ کرام پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے عیوب بیان کرتے ہیں، ان کے نقائص بیان کرتے ہیں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، چاہے حضرت ابو سفیان ہوں،
چاہے وہ عمرو بن العاص ہوں، چاہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، یعنی صحابی کوئی بھی صحابی ہو، ایک مومن کا، ایک سنی کا، خصوصاً میں کہتا ہوں جو اہل سنت ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، اور بلکہ کئی وہ ہیں جو اپنے آپ کو سنیوں کے پیشوا سمجھتے ہیں، وہ جب صحابہ کرام کی، حضرت امیر معاویہ کی خصوصی طور پر جب ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولتے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے سنی ہیں اور ان کا سنیت سے کیا تعلق ہے، بلکہ ان کا اسلام اور دین سے کیا تعلق ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ الذین معہ کے اندر کیا حضرت امیر معاویہ نہیں آئے؟ کیا ان کو میت مصطفیٰ حاصل نہیں ہوئی؟ حضرت امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے شروع کے اندر صحابی کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الصحابی هو الذي صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ بالایمان ولو شہرا ولو یوما ولو ساعتا، کہ صحابی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرے آپ کی حیات مبارکہ کے اندر، چاہے ایک مہینہ، چاہے ایک دن، اور چاہے ایک لمحہ بھی جس کو معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گئی ہے وہ صحابی ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے 2.5 سال یا اس سے بھی چند دن زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، معیت حاصل ہوئی ہے۔ نہ صرف معیت و صحبت حاصل ہوئی ہے بلکہ کتابت وحی کا اعزاز بھی حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا ہے، وہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ تو یہ شان ہے ایک صحابی کی، اور کسی صحابی کو برا کہنے والا اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اسی سورہ فتح کا میں نے ایک آیت مبارکہ بھی پڑھی ہے، اور اس سے اگلی سورت سورہ حجرات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول پاک موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کن میں حضور موجود تھے؟ صحابہ کرام کے درمیان میں۔ جس جماعت کے اندر صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس کے اندر رسول پاک موجود تھے، اس جماعت کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر میرے محبوب موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری بات مانیں گے، یعنی تم ان سے اپنی بات منوانا چاہو گے تو پھر تم خود مشکل میں پڑو گے، لہٰذا کبھی بھی ان سے اصرار نہ کرو، جو وہ فرمائیں اس پر چلو۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے وہ لوگوں جن میں رسول پاک موجود ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان تمہارے دلوں میں آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے، یعنی تمہارے دل، تمہارے سینے زینت ایمان سے مزین اور مجلہ اور منور ہو گئے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسوق یعنی نافرمانی، اور معصیت یعنی گناہ، یہ تمہیں ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے، تمہیں ان چیزوں سے نفرت دلا دی گئی ہے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فسق و فجور سے، ناانصافی سے، کسی پر ظلم کرنے سے ہم نے تمہیں متنفر کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، تو یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تو یہ راشدون ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ جن میں رسول پاک موجود تھے ظاہری حیات کے اندر، ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت والے لوگ ہو گئے۔ تو کیا جن میں رسول پاک موجود تھے ان میں امیر معاویہ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی ثابت کرے، کوئی لائے نا۔
اس پر نص لائے، اس کے مقابلے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے مقابلے میں کوئی کسی کے پاس آیت ہے تو وہ پیش کرے۔ جب وہ اس جماعت میں شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص ان کو حاصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ برادر نسبتی ہیں، یعنی ان کی حقیقی بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر آپ کاتبان وحی میں شامل ہیں۔ ابھی میں آگے اس پر بات کروں گا۔ تو جب اس جماعت کی فضیلت اللہ قرآن میں اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ نہ ان کے قریب معصیت آتی ہے، نہ ان کے قریب فسق آتا ہے، نہ ان کے قریب کفر آتا ہے، ان کے سینے نور ایمان سے روشن ہو گئے ہیں، تو یہ ساری صفات ان سب صحابہ کرام کی ہیں۔ تو جن کے سینے نور ایمان سے معرفت ہے، معرفت سے روشن ہیں، اور فسق و فجور سے جو دور ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے خود فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ خود فاسق و فاجر ہے، وہ خود نور ایمان سے محروم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ دعوت ہے قرآن پاک کی، یہ دعوت ہے ہمارے ایمان کی، یہ دعوت ہے ہمارے دین کی، یہ دعوت ہے رب العالمین کی۔ پھر ایک واقعہ اور بھی سماعت فرما لیں کہ سورہ الحدید 27ویں سپارے کی جو آخری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ ان کے ساتھ برابر نہیں ہیں فضیلت میں جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، نہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور مال خرچ کے راہ خدا میں اور جہاد کیا، وہ بہتر ہیں، افضل ہیں ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے، بعد میں مال خرچ کیا اور بعد میں جہاد کیا۔ مگر فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سب سے بلائی کا وعدہ کر لیا، ان سب سے بلائی کا وعدہ کر لیا، حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ اب حسنہ کیا ہے؟ تو القرآن یفسر بعض القرآن، قرآن ہی اپنے کچھ حصوں کی تفسیر کرتا ہے، یعنی قرآن خود اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کے آخری رکوع کے اندر 17ویں سپارے کے اندر، فرمایا رب العالمین نے کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر تتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، وہ لوگ جن کے لیے اللہ کی طرف سے حسنہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہی حسنہ کا لفظ ادھر آیا تھا کہ اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان سے حسنہ کا وعدہ۔ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے اللہ کی طرف سے حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسها، وہ تو دوزخ کی آواز تک نہیں سنیں گے، وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ تو جو چاہیں گے اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ کی ابدی نعمتوں کے اندر ہمیشہ مزے اڑائیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کا جو ہولناک خوف ہوگا، دہشت ہوگی، وہ ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ تو دوستو، یہ شان ہے ان لوگوں کی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آ گئے، مومن ہو گئے، آپ کا کلمہ پڑھا، ایمان کے ساتھ آپ کی صحبت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے تھے یا فتح مکہ کے بعد تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ بھی اس آیت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی مائی کا لال خارج کرتا ہے تو مجھے وہ ذرا دلیل سے بات کر کے سمجھائے۔ جی، کسی میں یہ ہے
یہ تحقیق یہ جگرا ہے، تو پھر اس آیت کے مقابلے میں کوئی لائے آیت جو کہے کہ نہیں میر معاویہ نہیں اس کے اندر شامل ہے، فلاں صحابی اس میں شامل نہیں، سب صحابہ اس میں شامل ہیں۔ تو جب وہ جنتی ہیں، جب ان کے لیے جنت کے وعدے ہو چکے، اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی صحیح اور واضح قول یہی ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور فتح مکہ ہجری 8 میں رمضان مبارک کی 21 تاریخ کو ہوئی ہے، تو وہاں سے لے کر دیکھ لیں کتنا ٹائم بنتا ہے وصال نبوی تک، یہ پورے 2 سال اور 6 مہینے اور چند دن بنتے ہیں۔ تو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ حضرت امیر معاویہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت مبارکہ میں گزارا ہے، اور قرآن ان کے لیے جنت کا، بخشش کا، مغفرت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ وہ ان تمام آیات مقدسہ کا مصداق ہے جو میں نے پڑھی ہیں۔ پھر کچھ خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ارباب منبر و محراب کہلاتے ہیں، وہ اگر اسی منبر و محراب کی زینت بن کر اگر صحابی رسول کو برا بھلا کہنا شروع کریں تو پھر اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور پھر ساتھ میں دعوی سنیت بھی کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to